شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انور کی آپ کا شکریہ. انور ابھی چھوٹے سے ہوتے تھے جب میں نے میاں والی میں پالیٹکس شروع کی، اور زبیر تو خیر بچہ تھا جب میں پہلی دفعہ میاں والی میں آیا. تو میں اور میاں والی کے لوگ، میرے ورکرز، میرے ایم پیز، ایم این اے، امجد نے بڑی مختصر تقریر کی ہے. ابھی وہ شروع ہو رہا تھا تقریر کرنے کے لیے، اس لیے میں نے اسے روکا. ڈاکٹر یاسمین، مجھے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خوشی اس لیے کہ یہ جو مدر اینڈ چائلڈ، یہ جو ہاسپٹل کی آج ہم نے سٹون لائنگ کی ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ میں جب 23 سال پہلے میاں والی میں پالیٹکس شروع کی، سارے علاقے میں پھرا، تو مجھے احساس ہوا کہ جو سب سے زیادہ مشکل لوگوں کو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے جب وہ بیمار ہوں اور تکلیف ہو یا ہسپتال میں علاج نہ ہو سکے، اور پھر ڈاکٹر نہ ہو تو یہاں سے مریضوں کو پنڈی اور لاہور لے جانا پڑے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ خاص طور پہ ماں باپ کو تکلیف ہوتی تھی بچوں کے لیے، کوئی ہسپتال نہیں تھا، ڈاکٹرز نہیں تھے. تو یہ جو آج کام شروع کیا ہے، یہ جو ہم نے سٹون لائنگ کی ہے، اس کی انشاءاللہ یہ شروعات ہے. میاں والی کے لوگوں کے لیے جو ہم نے ہسپتال بنانے اور آپ کی صحت کا دھیان رکھنا ہے، یہ بھی شروعات ہے. سب سے پہلے میں نے 2 کام کرنے ہیں آپ کے لیے. ایک، آپ کی صحت کے لیے ہسپتال، اور وہ جو مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ جب بھی میں اوپر خٹک بیلٹ پہ جاتا تھا تو پانی کا کتنا بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے. ہم نے بڑا پیسہ رکھا ہے آپ کے لیے، واٹر سپلائی اسکیمیں جو سارے اوپر مہاڑ کا علاقہ بھی، لیکن خاص طور پہ جو خٹک علاقہ تھا، بڑے مشکل، مجھے ابھی بھی یاد ہے، مشکل میں لوگ گزرتے تھے، پانی نہیں ملتا تھا وہاں. تو انشاءاللہ وہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ سب سے پہلے صحت، پانی، اور اس کے بعد ہمارے بچوں کے لیے تعلیم. اپنی میں نے ایک طور پہ کوشش کی نمل یونیورسٹی کی. میں آپ کو بتا دوں نمل یونیورسٹی کی شروع کیسے ہوئی. شروع ایسے ہوئی کہ میں جب میاں والی میں پھرتا تھا تو نوجوان سارے نوکریاں چاہتے تھے، اور مجھے احساس ہوا کہ نوکریاں ملیں گی نہیں ان کو جب تک ان کے پاس ہنر نہ ہو، ٹیکنیکل ایجوکیشن نہ ہو. تو میں نے شروع کیا تھا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے کہ ایک سینٹر بنے کہ ہمارے نوجوان ہنر سیکھ سکے. لیکن وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی، میں نے سوچا کہ ٹیکنیکل کالج نہیں یا یونیورسٹی بننی چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے آج یہ جو نمل یونیورسٹی ہے، جدھر میں اس کے بعد نمل یونیورسٹی جا رہا ہوں، جتنا مجھے خوشی نمل یونیورسٹی کو بڑھتے دیکھتے ہوئے ہوتی ہے، کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوتی. اور میرے میاں والی کے نوجوانوں یہ چیز یاد رکھو، قومیں ترقی کرتی ہیں تعلیم کی وجہ سے، اور جو ہائر ایجوکیشن یعنی اعلیٰ تعلیم ہے، جتنی ملک میں اعلیٰ تعلیم کے سینٹرز ہوں گے اتنا پاکستان اوپر جائے گا. تو جو نمل یونیورسٹی اور نالج سٹی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی اور فخر بھی ہوتا ہے کہ وہ دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے.
ہمارے پاس فیکلٹی میں باہر سے پی ایچ ڈیز یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں. سب نے مجھے کہا تھا کہ نہیں بن سکتی، کہ یہاں آپ کو اسکالرز نہیں ملیں گے، آپ کو پی ایچ ڈیز نہیں ملیں گے، وہ ادھر آئیں گے نہیں میاں والی کے ویرانے میں. آج مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ شہر کی یونیورسٹیز سے زیادہ پی ایچ ڈیز آج نمل یونیورسٹی کے اندر ہے. تو اسکولوں کے اوپر زور لگاؤں گا آپ کے. میاں والی یونیورسٹی یہاں بنے گی، وہ بھی شروع ہو گئی ہے، وائس چانسلر بھی آ گیا ہے. اور اس ہسپتال کے علاوہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یعنی زبردست عمدہ ہاسپٹل وہ ہم نے جیسے ہی ہم پہاڑی سے نیچے اترتے ہیں انشاءاللہ ادھر وہ شروع ہونے والا ہے. زمین بھی لے لی ہے. یہ سرکاری ہاسپٹل نہیں ہوگا. یہ ایک پاکستانی ہیں جو کہ مینچسٹر میں ہوتے ہیں، انیل مسرت، انہوں نے خاص طور پہ وہ یہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ایک ایسا ہاسپٹل ہوگا کہ آپ کو یہاں کے لوگوں کو اس کے بعد نہ آپ کو یہاں سے اسلام آباد جانا پڑے گا نہ لاہور جانا پڑے گا. آپ کا علاج انشاءاللہ میاں والی میں ہوگا. اس کے بعد میاں والی جی سنیں اچھا آپ میاں والی میں یہ بار بار دہراؤں گا اور ہمیشہ یہ چیز آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، سارے پاکستان میں بھی بتاؤں گا کہ میاں والی میرے ساتھ تب کھڑا ہوا جب پاکستان میں اور کسی نے مجھے ووٹ نہیں دی، تب میاں والی نے دی. اور میں جب میاں والی میں ایم این اے بنا تو جب میں جدھر پھرتا تھا میاں والی میں سارے علاقے میں پھرتا تھا تو لوگ مجھے درخواستیں دیتے تھے کہ جی یہاں اسکول نہیں ہے، اسکول ہے تو ٹیچر نہیں ہے، میاں والی ہسپتال ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں ملتے، پانی کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، پھر تھانوں کے اندر مسئلے کہ جی تھانے میں جھوٹا کیس ہو گیا. طاقتور جو میاں والی میں تھے وہ کمزور کے اوپر ظلم کرتے تھے، کمزور کو انصاف نہیں ملتا تھا. یہ میں نے سارا جب ایم این اے تھا یہ میں نے سارے میاں والی میں ایک ہی چیز سنی، تھانہ، کچہری، پٹواری، اسکول، ہسپتال. تو میں تب بھی اور میں آپ کے سامنے ایک جو چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں آج میں عمران خان وزیر اعظم میں کل نہیں ہوگا تو کیا جب وہ نہیں ہوگا تو میاں والی کے فنڈز ختم ہو جائیں گے، اسکیمیں ختم ہو جائیں گی. لہٰذا میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہم نے نظام بدلنا ہے تاکہ عمران خان ہو یا نہ ہو ایک نظام ایسا ہو کہ وہ خود چلتا جائے، وہ نظام آپ کی مدد کرے. تو وہ نظام جو اب ہم لے کے آ رہے ہیں وہ ہے بلدیاتی نظام. میرا کام ہے آپ کو سکھانا، آپ کی تعلیم میں اضافہ کرنا، صرف نعرے نہیں مارنا. اور یہ یاد رکھیں کہ باہر کی دنیا جو ملک ہمارے سے آگے چلے گئے ہیں ان کی ایک بہت بڑی وجہ زبردست بلدیاتی نظام ہے. اب بلدیاتی نظام کبھی بھی پاکستان میں اچھا نہیں آیا. کئی بلدیاتی نظام پہلے سے بہتر ہوتے تھے لیکن کبھی بھی وہ نظام نہیں آیا جو اب ہم پاکستان میں پختونخوا میں اور پنجاب میں لانے والے ہیں. جو اب ہم نظام لے کے آنے ہیں ذرا آپ سنیں وہ کیا ہے، وہ نظام کیا ہے. وہ نظام ایسا ہے کہ ایک صوبے کے اندر فائنانس کمیشن بنے گی اور فائنانس ایوارڈ بنے گا. اس کا مطلب ہر ڈسٹرکٹ کا پیسہ
جو صوبے میں آئے گا وہ ڈسٹرکٹ میں چلا جائے گا. اور کیونکہ گاؤں کے بھی الیکشن ہوں گے تو وہ سیدھا پیسہ صوبے سے گاؤں میں چلا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ڈسٹرکٹ کا ناظم فیصلہ کرے کہ جناب کس یونین کاؤنسل میں اس نے پیسہ خرچ کرنا ہے کس میں نہیں. وہ سیدھا پیسہ ڈائریکٹلی جائے گا آپ کے گاؤں کے اندر. گاؤں میں الیکشن ہوں گے, پارٹی نان پارٹی پہ ہوں گے, گاؤں کے لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ پیسہ آئے گا. گاؤں کے لوگ فیصلہ کریں گے انہوں نے وہ پیسہ کدھر خرچ کرنا ہے, اپنی سڑکیں ٹھیک کرنی ہیں, وہ فیصلہ کریں گے. اور گاؤں کے لوگ نگرانی کریں گے اپنے پرائمری سکولز پہ, وہ دیکھیں گے کہ اسکول میں ٹیچر آ رہے ہیں یا نہیں. اور وہ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اپنے بی ایچ یو کے دھیان رکھیں گے کہ کیا وہاں ڈاکٹر ہے یا نہیں, کہ تھانہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا علاقے میں کوئی یہ تو نہیں ہو رہا کہ کوئی طاقتور کمزوروں کے اوپر کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے. تو سینٹر سے جائے گا اختیارات صوبے میں, وہ چلے گئے ہیں صوبوں میں سینٹر سے, لیکن صوبوں سے ابھی تک اختیارات نہ نیچے ڈسٹرکٹ پہ گئے ہیں نہ نیچے گاؤں کے لیول پہ گئے ہیں. ہم جو بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں وہ نیچے تک, پیسہ اوپر سے نیچے تک گاؤں تک پہنچے گا. یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا پہلے. تو گاؤں کے لوگوں کو وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پیسہ کدھر خرچ کرنا ہے. یہ الیکشن ہونے والی ہے انشاءاللہ, ہماری چند مہینوں کے اندر قانون بن چکا ہے. پھر شہروں کا, اب میاں والی شہر ہے, عیسیٰ خیل شہر ہے, پپلاں, شہروں کی ڈائریکٹ الیکشن ہوگی. شہر کا ناظم بنے گا, وہ جو ناظم ہوگا وہ اپنی ٹیم بنائے گا. اس ٹیم کے اندر شہر کا سیوریج سسٹم, شہر سے پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے, وہ سارے اختیارات ادھر چلے جائیں گے جو باقی دنیا کے اندر اس طرح کا نظام چلتا ہے. تو جب تک ہم ایک ایسا نظام نہیں لے کے آئیں گے جس میں لوگوں کے پاس اختیارات چلے جائیں, تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اب کیا ہوتا رہا ہے, چیف منسٹر آیا لاہور سے, سارا پیسہ لاہور کے اوپر چلا گیا. سارا پنجاب کا جو فنڈ تھا سارے پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ لاہور میں چلا گیا. سندھ کے اندر الیکشن ہوا, پارٹی جیتی رورل سندھ سے, شہر کراچی کا پیچھے رہ گیا. کراچی شہر پہ پیسہ ہی نہیں خرچ ہو رہا, شہر بری حال ہے اس کا. لیکن جو ہمارا نظام ہے, شہر کے اپنے الیکشن ہوں گے, شہر کے الیکشن ہوں گے, شہر کا ایک ناظم آئے گا, وہ اپنی ٹیم لے کے آئے گا جس کا کام ہوگا شہر کے مسئلے حل کرنا, جو کہ ساری دنیا میں ہے. لندن کا میئر ہے, نیو یارک کا میئر ہے, ان کے اپنے ناظم ہیں, ان کے اختیارات ہیں. تو یہ کامیاب جو سسٹم باہر ہیں وہ انشاءاللہ ہم پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. اب میں ایک دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. میاں والی میں باشعور نوجوان ہیں, باشعور ہوں گے, مجھے تو کہنا ہے کیونکہ آپ نے مجھے پہلی دفعہ الیکٹ کیا تھا, اور تو کسی میں نے پہلے مجھے الیکٹ کیا. تو میرا کام ہے آپ کو اب سمجھانا کہ اب پاکستان کدھر کھڑا ہے. یہ آپ نے سمجھنا ہے آپ نے, کیونکہ ہر قسم کا آپ کو انفارمیشن دیا جا رہا ہے. تباہ ہو گیا پاکستان, برباد ہو گیا, کنٹینر پہ سب چڑھ گئے کہ ملک تباہ ہو گیا. تو آپ نے اب سمجھنا ہے. تو میں مختصراً اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ ملک کدھر تھا, اب کدھر کھڑا ہے, اور انشاءاللہ آگے کدھر جا رہے ہیں. ملک جب ہمیں 2018 کی الیکشن کے بعد جو پاکستان ملا, اس میں دو سب سے بڑے مسئلے تھے. ایک ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ, ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اب میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ جتنی ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, جو ہماری ملک کی آمدنی, اور جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے, اس میں بہت بڑا خسارہ, تاریخی خسارہ ملا ہماری حکومت کو. کبھی پاکستان میں
کسی حکومت کو اتنا بڑا خسارہ نہیں ملا. بجلی میں سب سے بڑا خسارہ ملا, 1250 ارب روپے کا سرکولیٹر, گردشی قرضہ جسے کہتے ہیں. یہ جب نون لیگ آئی تھی تو ان کو 450 ارب کا ملا. اور جو گیس تھی, جو کبھی گیس میں خسارہ نہیں ہوا, یہ 154 ارب روپے کا گیس میں خسارہ چھوڑ کے گئے. اور جو دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو سب سے خطرناک ہوتا ہے, یہ سمجھنا ہے آپ نے, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں آپ کو پتا ہو اس ملک سے ہوا کیا, ہم کیا کر رہے ہیں اور آگے کس طرف جا رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب ہوتا ہے جتنے ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور ملک سے کتنے ڈالر باہر جا رہے ہیں. اس میں تاریخی خسارہ تھا, 19.5 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. یعنی کہ اس ملک سے ڈالر زیادہ باہر جا رہے تھے, ملک میں ڈالر کم آ رہے تھے. ہم جتنی ایکسپورٹ کر رہے تھے وہ کم تھی, جو امپورٹ کر رہے تھے وہ اس سے 3 گنا زیادہ تھی. اس سے کیا ہوتا ہے, جب آپ کا ڈالروں میں خسارہ بڑھ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈالر کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب ڈالر کم ہوتا ہے اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے, اس کا مطلب آپ کا روپیہ گر جاتا ہے. اور روپیہ جب تاریخی خسارہ ہوا تو روپیہ گرنا تھا, کیونکہ روپے کو اوپر رکھنے کے لیے جو ہمارے ڈالر ریزرو میں تھے وہ ہم خرچ مارکیٹ میں پھینک کے روپے کو اوپر رکھ رہے تھے, جو پچھلی حکومتیں تھیں. اب جب ہماری باری آئے تو وہ ریزرو ہی ختم ہو گئے, ہمارے پاس ریزرو ہی نہیں تھے روپے کو بچانے کے لیے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے آج کہ ہمارا روپیہ صرف 35% گرا. یہ ہو سکتا ہے اگر آج 155 کا ڈالر ہے, یہ 300 پہ بھی جا سکتا تھا, 250 پہ جا سکتا تھا, کیونکہ ہمارے پاس تو ڈالر ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لیے. تو 35% جب ہمارا روپیہ گرا, اس کا کیا مطلب ہوا, جو ہم تیل باہر سے امپورٹ کرتے تھے, جو ہم باہر سے مثلا ہم گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ملیشیا سے, جو بھی چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے وہ مہنگی ہو گئی. تو جب تیل مہنگا ہوا, 40% بجلی تیل سے بنتی ہے وہ مہنگی ہو گئی, جو اب LNG گیس لے کے آتے ہیں وہ مہنگی ہو گئی, اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی. تو مہنگائی آ گئی. مہنگائی اس لیے نہیں آئی کہ ہم نے کچھ مہنگائی لے کے آئے, مہنگائی اس لیے آئی کہ انہوں نے اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے کہ روپیہ گر گیا, اور جب روپیہ گرا تو ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. یہ ہے مہنگائی کی داستان. اور اب کیا ہوا ہے, یہ اب آپ کو, جو مجھے بڑا فخر ہے اپنی معاشی ٹیم کے اوپر, کہ پچھلے 4 مہینے میں پہلی دفعہ 4 سالوں کے اندر ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, یعنی کہ جو ہمارا خسارہ تھا, اس ملک سے ڈالر زیادہ باہر جا رہے تھے اندر کم آ رہے تھے, یہ 4 سال میں پہلی دفعہ ڈالر اب ملک میں زیادہ آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کم جا رہا ہے, یعنی کہ خسارہ ختم ہو گیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 4 سال میں. اور اس کی وجہ سے روپیہ 4 روپے بڑھ گئے پچھلے چند مہینوں میں, بجائے گرنے کے اوپر چلا گیا. اور ہم کوئی پیسہ نہیں, ڈالر نہیں خرچ کر رہے اسے اوپر لانے کے لیے, کیونکہ ہم نے اپنا بجٹ بیلنس کر دیا ہے. اور پہلی دفعہ اگر ہمیں جو دوسرا جو ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اور جو ملک میں خرچہ ہے, یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے بڑی سالوں کے بعد کہ آج وہ بھی ہم نے خسارہ کم کر دیا ہے. اور اگر ہمیں نہ دینا پڑے, جو سود انہوں نے لیے ہوئے تھے قرضے, اس کے اوپر سود نہ دینا پڑے, کیونکہ ہمیں سود دینا پڑ رہا ہے جو قرضے انہوں نے لیے تھے, تو آج ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں. جو پرائمری, اسے کہتے ہیں پرائمری سرپلس. یہ میں آپ کو ساروں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں معاشیت
اور اس کی وجہ سے بزنس میں کانفیڈنس آ گیا، اسٹاک مارکیٹ اوپر چلے گئی ہے، باہر سے سرمایہ کاری شروع ہو گئی ہے۔ ان شارٹ پاکستان صحیح راستے پہ لگ گیا ہے، ہمارا راستہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور اس لیے وہ جو کنٹینر پہ وہ جو بے روزگار سیاستدان آئے تھے، جو وہ اس لیے نہیں آئے تھے، وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہوں نے کہا پاکستان کی معیشت کی حال برے ہیں۔ ان کو یہ فکر نہیں تھی، ان کو فکر یہ تھی کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہونے جا رہی ہے، کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے لگی ہیں۔ اور دوسری چیز، ان کو خطرہ یہ ہے کہ مجھے تو پتہ ہے وہ جو کنٹینر پہ کھڑے تھے، کیونکہ میرے پاس تو ساری اب آ گئی ہیں، FIA سے مجھے ساری انفارمیشن آ جاتی ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، آگے انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جانا ہے، ہم نے ان کا پیسہ نکالنا ہے واپس۔ اور اس لیے یہ سب اکٹھے تھے۔ دیکھیں نوجوانوں، ایک چیز یاد رکھو، تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیوں اور حکومتیں تبدیلی نہیں لے کے آتی؟ کیونکہ جب ایک سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے، وہاں مافیا بیٹھ جاتے ہیں، ہر ادارے میں مافیا بیٹھ جاتے ہیں، ہر ادارے میں وہ مافیا بیٹھ جاتے ہیں جو پیسے بنانے شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ تبدیلی لے کے آتے ہیں تو یہ مافیا آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو آج تک جو حکمران آتا ہے وہ کہتا ہے اچھا جی میں اپنی کرسی بچاؤں، میں کیوں ان کا مقابلہ کروں، ان سے مکا کر لیتا ہے، اس لیے تبدیلی نہیں آتی۔ جنرل مشرف نے جب احتساب شروع کیا تو ہم سارے جنرل مشرف کے ساتھ تھے، لیکن اس کو پھر بتایا گیا کہ جنرل صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی کرسی خطرے میں آ جائے گی، سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو جنرل مشرف نے احتساب ختم کیا اور شریف خاندان کو NRO دے کے باہر بھیج دیا، اور پھر جب کرسی کو مشکل پڑی تو آصف زرداری سے NRO کر کے اس کو واپس لیا اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ عمران خان اپنی کرسی بچانے کے لیے نہیں آیا، عمران خان اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے آیا، اور تبدیلی تب آئے گی جب ان مافیا کو شکست دیں گے۔ نوجوانوں یہ یاد رکھنا کہ اگر یہ مافیا رہ گئے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیسے اور دولت باہر پڑی ہوئی ہے، اس ملک سے پیسہ چوری، روپیہ ایک وجہ سے تو یہ گرتا ہے اس لیے ہے کہ ہم ایکسپورٹ کم کرتے ہیں، امپورٹ زیادہ کرتے ہیں، لیکن دوسری وجہ سے کیوں روپیہ گرتا ہے؟ منی لانڈرنگ سے، جب یہاں سے پیسہ چرا کے ہنڈی اور حوالے سے ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں۔ یہ سب ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا؟ یہ شریف خاندان کے سارے جو بچے ہیں، 8 ارب روپے کے گھر میں رہتا ہے حسن شریف، کدھر سے پیسہ آیا؟ جو مریم کے نام پہ میفیر کے فلیٹ ہیں وہ اربوں روپے کے ہیں، کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ حسین شریف، وہ اربوں کی پراپرٹیز ہیں ان کی، کدھر سے آیا پیسہ؟ وہ اسحاق ڈار جس کے والد سائیکلوں کی دکان تھی، وہ آج اربوں پتی، اس کے بیٹے اربوں پتی ہے۔ کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ کیوں ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں آ کے جواب دیتے؟ میرے سے انہوں نے جب انتقامی کارروائی کر کے پوچھا کہ جی آپ کا یہ جو آپ کا بنی گال کا گھر کدھر سے آیا، اور پھر آپ کا لندن میں فلیٹ تھا وہ آپ نے کدھر سے لیا؟ 10 مہینے میں نے عدالت میں 60 دستاویزات 60 ان کے سامنے میں نے دیے، جس میں میں نے بتایا کب کس پیسے سے وہ لندن کا فلیٹ 40 سال پہلے کس پیسے سے خریدا، کتنے کا خریدا، اس کی میں نے ڈاکیومنٹس دکھائیں، وہ بیچا کتنے کا، منی ٹریل بتائی کہ وہ پیسہ پاکستان کیسے آیا۔ انہوں نے
ابھی تک ایک جو بھی یہ دستاویز سامنے رکھتے ہیں وہ جعلی نکلتی ہے، کیونکہ انہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں میرے پاکستانیوں، میں اور اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں، یہ جو مافیا ہے، یہ جو آج سارا اکٹھا ہے مافیا، یہ جو سارے، وہ فضل الرحمان کہتا ہے کہ کیوں وہ لوگ بیچارے، وہ ہمارے بچے ہیں، مدرسوں کے بچے، یہ ہمارے بچے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ یہ پہلی حکومت ہے جو مدرسوں کے بچوں کو اپنا بنا رہی ہے۔ ان کی انشاءاللہ مدد کریں گے، ان کی تعلیم کا نظام بہتر کریں گے۔ ان کو جو اپنے آپ کو ایک عالم کے مولانا کہتا ہے، جھوٹ بول کے بلوایا گیا اسلام آباد کہ جی عمران خان اسرائیل کا جھنڈا گاڑنے لگا ہے۔ میں فضل الرحمان سے پوچھتا ہوں، تمہارے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ آپ ہی کافی ہیں اس ملک کے لیے سازش کرنے کے لیے۔ پھر کہتا ہے جی ختم نبوت، کہتا کہ جی یہ کوئی قادیانی ہے، پھر کہتا کہ پھر کچھ اور اس نے کہا کہ یہ ناموس رسالت، اس کے اوپر انہوں نے اکٹھا کر دیا، جھوٹ بول کے لوگوں کو لے کے آیا۔ ادھر سے جو باقی بے روزگار تھے، پانی آتا ہے وہ بھی آ گیا، دوسرا شہباز شریف جو جھوٹا مینڈیلا وہ بھی پہنچ گیا، اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے وہ ایسی تقریریں کی، دل سے تقریریں نکل رہی تھیں، لیکن اس کا صرف ایک مفہوم تھا کہ کسی طرح، جس طرح ہم مکا کر کے سارے مل کے ملک کو لوٹتے تھے، پھر وہ وقت آ جائے عمران خان تم اپنی کرسی آرام سے سنبھالو، 5 سال حکومت کرو، بس یہ ہمارے اوپر سے کسی طرح یہ جو کیسز ہمارے اوپر، اور کیسز ان کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی سن لو، یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے، یہ کیسز بھی ان کے زمانے میں ہیں، کسی طرح ہم بچ جائیں۔ میں جب تک میرے میں اللہ نے زندگی دی ہے، کبھی میں اتنی بڑی غداری کروں گا کہ اگر میں ان کو کسی صورت چھوٹ دے دوں، ان سے ڈیل کر دوں، اس سے بڑی اس ملک سے کبھی غداری نہیں ہوگی، کوئی بھی غداری نہیں کرے گا۔ اور اس لیے نوجوانوں، آپ نے میری ٹیم بننا ہے، آپ نے میری ٹیم بننا ہے، اور میں آپ کو ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا۔ آخر میں سنو ذرا، اچھا جی بس جب میں نے سنیں جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا، سنو جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی۔ اب میں نے جب ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے۔ رپورٹ نے کوئی بیماریاں 15 تو بیماریاں بتا دی، ہارٹ بھی برا ہے، کڈنی بھی بری ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، پتہ نہیں اور بھی کیا ہے، اور پھر پلیٹلٹس، یہ بھی ہم نے نئی چیز سیکھی تھی، پلیٹلٹس بھی برے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تو علاج پاکستان ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ باہر نہ گیا تو کسی ٹائم پہ جا سکتا ہے۔ تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ جہاز دیکھ کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا، یا وہ لندن کی ہوا لگی تو ٹھیک ہو گیا، مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے، اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دم میں پھر سے غور سے دیکھوں، ہارٹ ڈیزیز، ہارٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، کڈنی بھی ٹھیک نہیں ہے، شوگر بھی ہے، اوپر سے پلیٹلٹس بھی ڈاؤن ہوئی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے سیڑھیاں، میں نے کہا اللہ تیری بڑی شان ہے۔ اور وہ جو جہاز تھا، شاید جہاز دیکھ کے بھی انسان ٹھیک ہو گیا، وہ ایسا زبردست جہاز تھا، عام آدمی دنیا سے جاتے۔ میاں والی انشاءاللہ
آنے والے دنوں میں یہ ہم اپنے ملک کو جیسے جیسے یہ صحیح راستے پہ لگا ہے، جیسے جیسے اس ملک میں، ملک کے اندر اور ملک سے باہر سرمایہ کاری ہونی شروع ہو گئی ہے، جیسے جیسے ہماری دولت بڑھتی جائے گی، سب سے پہلے کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائیں۔ کوشش ہوگی کہ یہ مہنگائی کے اوپر انشاءاللہ آپ کو میں خود قابو پا کے دکھاؤں گا۔ تو جیسے جیسے یہ ملک میں خوشحالی آتی رہے گی، سب سے زیادہ پیسہ ہم نے اپنے کمزور طبقے پہ خرچ کرنا ہے، ہم نے اپنے کمزور علاقوں پہ خرچ کرنا ہے۔ ہم نے میاں والی، ڈی جی خان اور چونسا، یہ سارے جو تونسا جو علاقے ہیں، ادھر جو ڈی آئی خان، جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم اٹھانے کے لیے جیسے جیسے پیسہ آئے گا انشاءاللہ ہم اپنے کمزور علاقوں کو اٹھائیں گے اور اپنے کمزور لوگوں کو اٹھائیں گے۔ لیکن میاں والی، میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا، آپ میرے ساتھ تھے۔ پاکستان زندہ باد۔